جب بھی ہم قرآن پر غور کرتے ہیں تو قرآن ہمیں اس میں امتوں کا فتنہ دکھاتا ہے اور ان پر آیا ہوا عذاب دکھاتا ہے. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، اس قوم کا سب سے بڑا فتنہ یہ تھا کہ اس نے اپنی بزرگوں کی قبرگاہ بنا کر اسے پوجنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا. ہیومن ہسٹری کا سب سے بڑا شرک یہیں سے شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا پانی کے ذریعے. آسمان اور زمین سے اتنا پانی نکلا کہ وہ پانی میں ہلاک ہو گئے. پھر حضرت خود علیہ السلام کی قوم یعنی عاد، ان کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا. وہ لوگوں پر بڑا ظلم کرتے تھے، نبیوں کو جھٹلاتے تھے. اللہ نے ایسی ہوا بھیجی جو چیختی ہوئی آئی اور ان کو اٹھا اٹھا کے پٹکا. اور پھر آئی حضرت صالح السلام کی قوم. انہیں اپنی مضبوطی پہ بڑا گھمنڈ تھا. وہ پہاڑوں کو کاٹ کر اس میں اپنا گھر بناتے تھے اور اس بات کا انہیں بڑا ایگو تھا. ان کا کہنا تھا کہ اللہ اگر ہمیں کوئی جیتی جاگتی نشانی دکھا دے تو ہم شاید ایمان لے آئے. تو اللہ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دی، لیکن انہوں نے اسے بھی جھٹلایا اور اس اونٹنی کا قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا بڑا ارتھ کو ایک بھیجا کہ وہ اس میں دب کے رہ گئے. پھر لوط علیہ السلام کی قوم، اس قوم کا سب سے بڑا فتنہ تھا کہ یہ ہوموسیکسول تھی. اس نے پورا سماجک ڈھانچہ بگاڑ دیا. انہوں نے لوط علیہ السلام کو نکارا، اللہ کی ذات کو نکارا. اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر کے اس کو ہلاک کیا. پھر قوم مدین یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم، اس قوم کا سب سے بڑا فتنہ تھا کہ یہ قوم بڑی لالچی تھی. ناپ تول میں بے ایمانی کرتی تھی، اپنا غلط مال کسٹمر کو بنا اس کی کمی بتائے بیچتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ برسا کر اس قوم کو ہلاک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی فرعون، میں تمہارا رب ہوں، یعنی جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، بنی اسرائیل پر ظلم کیا، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، یہاں تک کہ اللہ کو بھی جھٹلایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی کے اندر غرق کیا. پھر ذکر آتا ہے ہمارا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا. آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم نے اللہ کی کتاب کے میسج کو نکار دیا. ہم جانتے وہ حق ہے لیکن ہم اس پر ایمان نہیں لے کے آتے. ناپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں، لین دین میں ہم بے ایمانی کرتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں، ہوموسیکسولیٹی، لیو ان ریلیشن شپ میں ہم مبتلا ہیں. کوئی بھی قوم کا ایسا کام نہیں ہے جو ہم نے چھوڑا ہے. آپ سوچیں اگر آج اللہ عذاب دینے پر آئے تو اللہ ہم کو کیا عذاب دے گا؟ اس بات پہ غور ضرور کریں.